خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا فانی سے کوچ کیے ہوئے پورے 4 سال ہو جائیں گے۔ یہ اسلامی تصوف کے وہ عظیم مرد حر تھے جنہوں نے شریعت کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے اور جمالیاتی ذوق سے مزین ہو کر خالص ذکر الہی اور فیضان نظر سے تطہیر باطن کی منازل نہ صرف خود طے کی بلکہ ہزاروں لوگوں کو بھی تطہیر باطن کے راستے پہ گامزن کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باطنی جمال کے ساتھ ساتھ ظاہری نورانی جمال سے بھی اس قدر مزین کیا ہوا تھا کہ اکثر ہم جیسے غافلوں کی زبان اور دل صرف آپ کے دیدار سے ہی ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ آپ کی محفل میں اتنی نورانیت ہوتی تھی کہ روحانیت مادیت پر مکمل غالب آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے مادی غموں سے آزاد ہو جایا کرتے تھے۔ آپ زبانی گفتگو بہت کم فرمایا کرتے تھے، لیکن نگاہوں سے اور توجہ سے اس بات کو اپنی بات محسوس کروانے کے روحانی فن سے مکمل آشنا تھے، جس کی وجہ سے آپ کی صحبت میں خاموشی سے ہی منزل کے قرب کا راز مل جاتا تھا۔ سفید رنگ پر سیاہ رنگ کا جبہ، سفید رنگ کے لباس پر سیاہ رنگ کا جبہ اور سبز رنگ کی دستار میں ملبوس یہ شخص دنیا کے چاروں براعظموں میں اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کو عام کرنے کے لیے گیا، اور اس عشق کے سفر میں وراثتی طور پر والدین کی طرف سے ملے ہوئے کارخانے بھی قربان کر کے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ اس دور میں بھی سچا صوفی اپنا مال اور وقت مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لٹا کر اسلاف کی تاریخ پر عزم کے نقوش ثبت کرنے کی صلاحیتوں سے مکمل امکنار ہو سکتا ہے۔ مجھ ناچیز کو زندگی کی اٹھتی جوانی میں 20 سال تک مسلسل مختلف مواقعوں پر آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ اکثر میں پیر طریقت صوفی طیب زمان نقشبندی الخیری کے ساتھ آپ کی صحبت میں حاضر ہوتا رہا، جس کی برکت سے میری خطاؤں کے باوجود بھی مجھ پر بہت زیادہ عطاؤں کی بارش رہی، اور آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کی صحبت میں اکثر ختم خواجگان نقشبندیہ کی برکت کا تذکرہ اور ظہور ہوتا، جو محسوسات کی دنیا سے تعلق رکھنے کا حامل ہے، شاید زبان اس کو بیان کرنے سے عاجز ہے۔ آپ 4 اسباق کا ذکر جہر کے ساتھ کرتے اور ذکر عروجی تواتر کے ساتھ کرواتے تھے، جس کی وجہ سے موجودہ دنیا میں رحمانی آوازوں کے ساتھ شیطانی آوازوں کو شکست دینے کا عملی مشاہدہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں بارہا دیکھا۔ کتابوں کی دنیا سے خاص شغف رکھنے کی وجہ سے آپ علم دوستی اور عالم دوستی میں اپنی مثال آپ تھے، جس کا واضح ثبوت دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کی لائبریری میں کتب، مخطوطات اور نوادرات کی صورت میں موجود ہیں۔ پردیسیوں کے شہر اسلام آباد میں آپ نے سن 60 کی دہائی سے ہی روحانی ڈیرے ڈال لیے تھے، جس کی برکت سے اسلام آباد میں ذکر الہی کی اماجگاہ آپ کا آستانہ خیریہ ہی ٹھہرا، جہاں بقول ڈاکٹر ساجد الرحمان آپ نے اسلام آباد کے باباؤں سے لے کر مارگلہ کی پہاڑیوں تک سب کو اللہ کے ذکر سے شرف یاب کرنے کی مکمل کوشش کی۔ جڑواں شہر راولپنڈی اور اسلام آباد کی اکثر مساجد میں علماء کی روحانی اور مالی طور پر گہری سرپرستی کرنے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل تھا۔ ہمارے خطہ کوثر یعنی مری میں حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ واحد بیرونی صوفی تھے جو تواتر کے ساتھ ہر سال روحانی دورہ کر کے کوثاروں کو اللہ کی روحانی صداؤں سے مزین کیا کرتے تھے۔ آپ شاید اس دور کے منفرد صوفی تھے جنہوں نے روحانیت کو موروثیت یا مالی اجارہ داری کے طور پر استعمال کرنے کے بجائے اہل لوگوں میں تقسیم کیا، جس کی واضح مثال سینکڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر آپ کے خلفائے اعظام کے آستانوں کی صورت میں ذکر کے حلقے آباد ہیں۔ آپ نے اپنی نسبی اولاد کی بھی بھرپور روحانی آبیاری فرمائی، اور آج آپ کے خاندان کے تمام افراد کسی نہ کسی صورت میں
سجادہ نشین خواجہ ابو الجمال پیر بدر عالم جان کی سرپرستی میں دین کی خدمت میں مشغول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ و خانوادہ کو حقیقی معنوں میں مزید دین کی خدمت کرنے کی تا ابد توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمیشہ فخر رہے گا کہ روحانی کہتر رجال کے دور میں ہم نے نہ صرف خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان رحمۃ اللہ علیہ کا دور پایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے ان کی صحبت سے بھی کافی حد تک مستفید ہونے کا شرف عطا فرمایا، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہی رہے گا۔ یہاں پہ یہ میرا جو لکھا ہوا کالم تھا جو ان کے عرس پہ میں نے لکھا وہ ختم ہوا۔ ابھی آگے کچھ باتیں اور پھر ان کی زندگی کی تھوڑی سی اور باتیں ہیں کہ آپ کے اقوال میں نے کچھ نقل کیے ہیں۔ اس کے آگے سے یہ شاید اس طرح ایک نہ بن سکے ایک مقالے کی صورت میں، لیکن جو میرے پاس موجود ہے اس وقت، آپ کا ایک مشہور قول ہے کہ 1000 نوافل پڑھنا آسان کام ہے، لیکن ایک مستقل گناہ کو چھوڑنا مشکل کام ہے، اس لیے کوشش کریں کہ نوافل کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنے پر بھی توجہ دیں۔ یعنی نفلی عبادت کرنا آسان کام ہے، لیکن مستقل گناہ جو ہے جس کا گناہ کا انسان عادی ہو جاتا ہے وہ گناہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستانیوں کے سیاستدانوں کے حوالے سے آپ کا ایک بیان قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علماء و مشائخ کو پاکستانی سیاستدانوں کے بہت زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سیاستدان قربت میں آپ سے من پسند کام کروائیں گے، اور پھر اگر آپ نے ذرا بھی ان کے غلط کام سے اختلاف کیا تو آپ کو زیر عتاب رکھ کر آپ کے اصلی کام سے آپ کو بہت دور کر دیں گے۔ یہ ان کے 2 اقوال میں نے نقل کیے ہیں۔ اب آگے ان کی تھوڑی سی زندگی بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ پشاور میں پیدا ہوئے 1938 میں، 17 فروری 1938 میں پشاور شہر میں یہ پیدا ہوئے، اور آپ کے والد ایک بہت بڑے تاجر تھے جن کا نام حاجی محمد جان تھا۔ یہ 18ویں صدی میں افغانستان سے ہجرت کر کے پشاور آباد ہو گئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم پشاور میں ہی حاصل کی اور دینی تعلیم بھی پشاور ہی کے مدرسوں میں حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہی نوجوانی میں داخل ہوئے تو پنجاب کا ایک شہر ہے کھاریاں، اس کے قریب موری شریف میں ایک خانقاہ تھی۔ صوفی نواب الدین صاحب مولوی نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، آپ ان سے بیعت ہو گئے اور وہاں پر ہی آپ نے روحانی منازل طے کی، اور 1954 میں آپ کو اپنے مرشد نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خلافت عطا فرمائی، اور 1954 کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر طریقت کا عملی کام شروع کیا، اور اس طریقت کے کام میں آپ نے شریعت کو ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھا، اور اپنے والدین کی طرف سے جو وراثت میں آپ کے کارخانے تھے وہاں سے جو مال و متاع آیا وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کیا، نہ کہ تصوف اور روحانیت کا روپ دار کر لوگوں سے پیسہ روپیہ جمع کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو 1973 میں ضلع چارسدہ کے ایک بزرگ نے قادریہ، غفوریہ، چشتیہ، صابریہ، مجددیہ، سروردیہ سلسلے میں بھی اجازت دی، اور ہندوستان میں 1979 میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین نے آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں بھی خلافت سے نوازا، اور پھر 1981 میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مظہریہ عنایتیہ میں بھی خلافت عطا ہوئی، اور پھر مارچ 1992 میں آپ عمرہ شریف اور زیارت حرمین کے موقع پر مکہ المکرمہ میں محمد بن علوی المالکی الحسنی نے آپ کو سند حدیث کی اجازت عطا فرمائی۔ 1999 میں متحدہ عرب امارات کے دورے پر السید یوسف ہاشم الرفائی نے آپ کو سلسلہ عالیہ رفائیہ میں خلافت اجازت فرمائی۔
یعنی آپ ہمہ وقت مختلف سلاسل کے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ سلاسل سے مراد یہی لی جا سکتی ہے کہ مختلف جو خانقاہوں کے تربیتی انداز ہیں، جس میں اعزازی طور پہ ایک ہی یونیورسٹی سے بندہ فارغ التحصیل ہوتا ہے، لیکن اس کی علمی قابلیت کی وجہ سے دوسری یونیورسٹیاں جس طرح اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اعزازی طور پہ بعض اوقات دے دیتی ہیں کسی کو، تو یہ دوسرے سلاسل سے جو اجازت ملتی ہے روحانی دنیا میں، اس کا بھی آسان مفہوم میں یہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندے کی گراں قدر جس فیلڈ میں خدمات ہوتی ہیں تو اس کو باقی بزرگ بھی اسی انداز کے ساتھ خلافتیں اجازت دیتے ہیں۔ آپ نے اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں سن 60 کی دہائی میں آستانہ خیریہ کے نام سے ایک خانقاہ قائم کی، جہاں پر اسلام آباد میں پوری دنیا سے جو لوگ آئے ہوتے، اکثر وہاں پہ پورے پاکستان سے جو لوگ جمع ہوئے ہوتے تو وہ ذکر کی پیاس بجھانے کے لیے ضرور آپ کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ میں خود بھی 20 سال تک مختلف مواقع پہ جاتا رہا، صبح و شام وہاں حلقہ ذکر قائم ہوتا تھا اور بڑی ہی روحانی محفل سجائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر چاند کی 10 تاریخ کو ماہانہ بڑی محفل ذکر و فکر منعقد کرتے تھے، جس میں پورے پاکستان سے ان کے مریدین یہاں آتے تھے۔ سب سے بڑی بات جو میں نے ان میں دیکھی کہ شریعت سے وہ روگردانی نہیں کیا کرتے تھے اور تقوی و طہارت کا عملی نمونہ تھے، اور کبھی بھی وہ ہم کالج پڑھتے ہوئے ان کے قریب ہوئے لیکن کبھی بھی مادی خواہشوں کا اظہار انہوں نے ہمارے سامنے نہیں کیا، بلکہ ان کی مجلس میں جب بھی بیٹھے تو انہوں نے دین کی بات کی، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی بات کی، اور ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کی ایک فلاحی ریاست قائم ہو جائے اور کسی نہ کسی صورت میں بھی مسلمان جو ہے وہ ترقی کی طرف جائیں۔ متحدہ مجلس عمل جب اقتدار میں آنے کے لیے کوششیں کر رہی تھی، الیکشن ہو رہے تھے، تو اس وقت اسلام آباد سے متحدہ مجلس عمل کے MNA کے امیدوار تھے میاں اسلم صاحب۔ تو میاں اسلم صاحب کو پہلی دفعہ میں نے پیر عبداللہ جان صاحب کے آستانے پر ہی دیکھا، اور میاں اسلم صاحب کی تقریر بھی میں نے وہاں آستانہ خیریہ میں ہی سنی، اور پیر صاحب نے میاں اسلم صاحب کی موجودگی میں کہا کہ میں اپنے مریدوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جو بھی آدمی دیکھو کہ نظام مصطفیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہا ہے تو آپ ہر حالت میں اس کا ساتھ دیں، کیونکہ اصل کام یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اسلام کو فلاحی طور پہ ایک ریاستی نظام میں داخل کریں۔ ہمارے پاس جب ایک اسلامی فلاحی ریاست ہو جائے گی تو پھر دین کے باقی شعبوں میں عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ میں نے بارہا دفعہ ان سے جب نجی محفلوں میں پوچھا کہ آپ خود عملی سیاست میں یا اس انداز کے ساتھ کیوں نہیں حصہ لیتے، تو آپ کا یہی جواب ہوتا تھا کہ جس طرح فوج کی مختلف یونٹس ہوتی ہیں تو ڈاکٹروں کا کام پیچھے مرہم پٹی کا ہوتا ہے، وہ جا کے میدان میں لڑائی نہیں لڑتے، تو صوفیاء جو ہیں یہ مرہم پٹی کا کام کرتے ہیں۔ مادیت کا دور ہے، لوگوں کے جو دل ہیں وہ بہت زخمی ہو چکے ہیں مادیت کی وجہ سے۔ ہم خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں میں مرہم پٹی رکھتے ہیں، ان کی روحانی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ ذہنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے علماء اور ہمارے سیاسی زعماء موجود ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اتنے وسائل دیے تو ہم ضرور اس کے لیے عملی کوششیں کریں گے۔ یہ کچھ ان کی باتیں ہیں، باقی بھی بہت ساری باتیں ہیں جو پھر کسی موقع پہ میں اس کو ترتیب کے ساتھ لکھ نہیں پایا، جتنی میرے پاس ایک کالم تھا اور جو زبانی گفتگو میرے پاس تھی تو میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیر محمد عبداللہ جان صاحب کی تربت پہ کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کا ایک خاص نزول فرمائے۔ اور میں اپنی طرف سے یہ کہوں گا جتنے بھی ہمارے آج کی اس محفل کے شرکاء ہیں کہ ہمارا بہت سارا ایک گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے، شکایتیں ہوتی ہیں جی کہ آج کے دور میں بھی صوفیاء موجود نہیں ہیں، لیکن صوفی پائے جاتے ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صوفی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ صوفی ہوتا ہے جو باقاعدہ خانقاہ بنا کے کام کرتا ہے، تو ایسے لوگوں میں بہت سارے 2 نمبر قسم کے لوگ بھی گزرے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر خانقاہ کے تصوف کا کام کرتے ہیں۔ وہ عام گلی محلوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے، جو لوگ نیک ہیں، تقویدار ہیں، وہ صوفی ہوتے ہیں، لیکن وہ بظاہر خانقاہی انداز کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ اب آخر میں پیر صاحب کے انتقال کے حوالے سے آپ کو بات کر کے اس کو ختم کرتا ہوں کہ یہ میر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں شاید۔
جی نہیں آپ گفتگو جاری رکھیں، میں کچھ نہیں جی اچھا ٹھیک. میں آخر میں پیر صاحب کے وصال کے حوالے سے تذکرہ کروں کہ 2020 مئی میں جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت کرونا اپنے پورے عروج پہ تھا اور پاکستان کے اندر چاروں صوبوں میں ٹریول پہ شاید پابندی لگی ہوئی تھی. میں اس وقت مری میں تھا اور یہ رمضان کا آخری روزہ تھا. جب مجھے معلوم ہوا کہ پیر صاحب کا انتقال ہو چکا ہے 29 رمضان کی جو طاق رات تھی اس رات میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا کے ملے اور آخری روزہ جو تھا اس میں پشاور میں ان کا نماز جنازہ اور تدفین ہوئی. تو آپ اس کو جو بھی سمجھیں لیکن میں مری سے اس وقت کرونا کے وجہ سے حالات بڑے خراب تھے لیکن میرا عشق مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں جنازے میں ضرور شرکت کروں. تو میں اپنی گاڑی لے کے مری سے پشاور کے لیے نکلا اور ایک تو عید کے دن تھے دوسرا کرونا کی وجہ سے پابندیاں تھی. پورا موٹر وے جو تھا وہ سنسان پڑا ہوا تھا, اکا دکا گاڑیاں جا رہی تھی. لیکن جب میں پشاور شہر میں ان کے دربار پہ پہنچا جہاں پہ جنازہ تھا تو جنازے میں مجھے شرکت کرنے کی توفیق ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ جنازے میں نہ صرف پاکستان کے اکثر بڑے بڑے خانقاہوں کے سجادہ نشین علماء اکرام تشریف فرما ہیں بلکہ ہماری جو اسلامی دنیا ہے جن کے سفیر یہاں پہ موجود ہیں ان سب نے اپنے اپنے ڈیلیگیشن بھیجے تھے. میں نے مفتی اعظم فلسطین کی طرف سے وہاں ایک ڈیلیگیشن جو فلسطین ایمبیسی کی طرف سے وہاں گیا تھا ان کو دیکھا. مصر کی جو سفیر تھے ان کی طرف سے وہاں پہ بندے موجود تھے اور سعودی عرب کی طرف سے بھی وہاں پہ ان کی دینی خدمات کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا ڈیلیگیشن موجود تھا. تو میں وہاں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ایک طرف کرونا کی وجہ سے اتنی زیادہ پابندیاں اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید میں بے احتیاطی برت رہا ہوں لیکن اتنی بڑی دنیا کے جو مہذب لوگ ہیں جو کرونا کی وجہ سے شاید ٹریول خود نہیں بھی کر رہے لیکن انہوں نے بھی اپنی نمائندگی کا کسی نہ کسی صورت میں وہاں اظہار کیا تھا. شاید یہ وہ وجہ تھی کہ پیر صاحب جو ہے یہ مسلک سے بہت بالاتر ہو کر اسلام کے عظیم فلاحی نظام کو لے کے چل رہے تھے جس کی وجہ سے اسلامی دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے ان کی خانقاہی جو تعلیم و تربیت تھے اس کے حوالے سے ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور پھر پیر صاحب کا یہ تھا کہ وہ نام و نمود سے بہت دور بھاگتے تھے. کبھی بھی خود کو بڑا ظاہر کرنا یا کسی ایسی حکومتی شخصیت سے اٹیچ ہو جانا کہ شہرت ہو جائے ان چیزوں سے وہ بہت دور تھے. لیکن اسلام کے لیے اگر کوئی بھی خدمت کرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ ضرور تعاون کیا کرتے تھے اور بعض اوقات وہ خفیہ تعاون ہوتا تھا اور بعض اوقات وہ علانیہ کیا کرتے تھے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے صوفیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی قبر کی منازل بھی آسان فرمائے اور ہمیں بھی نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حقیقی صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شکریہ جناب ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ نے بہت اچھے پیارے انداز میں ان کی خدمات, آپ کی ان سے محبت اور دیگر امور سے ہمیں شناس کیا. آپ کا بہت شکریہ. اب آج کی اس بیان پہ جو صاحبان بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, تبصرہ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے ہاتھ کا نشان بنائیں اور میں ان کو ایک ایک کر کے پکارتا ہوں. تو ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں بنایا تو وہ پھر حسب معمول جن کا نام پہلے آ رہا ہے میں ان کو پکار رہا ہوں. جناب محترم فیصل شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے. ان سے درخواست ہے کہ وہ کوئی تبصرہ یا کوئی سوال یا کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اپنی بات رکھیں. فیصل شاہ صاحب, شاید ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی. آگے آ رہا ہے فوزیہ عبدالحق صاحبہ کا نام. تو میں یہی درخواست فوزیہ عبدالحق صاحبہ سے کر رہا ہوں. شاید ان تک بھی آواز نہیں پہنچ رہی. آگے جناب محمد اکرم الوری صاحب کا نام آ رہا ہے. محمد اکرم الوری صاحب, آپ اپنی گفتگو رکھیے جناب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ شفیع صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے، اور مجھے بھی حضرت عبداللہ جان صاحب کی صحبت نصیب ہوئی ہے. وہ وقت ملا ہے 98 کے بعد، اور میں نے ان کی محفل میں جب وہ پروگرام جو ہے یہ جو ابھی بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے، تو خاص جناب عبداللہ جان صاحب کا خطاب ہوتا تھا. میں بہت ہی اپنے جو ہے متاثر ہوا اس بات سے کہ وہ بڑی عاجزی سے اپنا ذکر کرتے تھے. بھائی ہم کچھ بھی نہیں ہیں جی، جو کچھ ہیں وہ ہمارے بزرگ تھے. یہ چیزیں جو ہے نا بڑی متاثر کرتی تھیں ایک ایسی عظیم شخصیت کو. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب اگر کوئی اور یعنی ان کے خیالات کے بارے میں، صوفی افکار کے بارے میں ہمیں بہت ضرورت ہے، کیوں میں زیادہ تو ان کے ساتھ ان کی محفل میں نہیں جا سکا. تو یہ اس خانوادہ سے اور اس سلسلہ طریقت سے وابستہ بھی ہیں ڈاکٹر صاحب. تو اگر کوئی اور صوفی افکار وہ ہمیں اس سے آگاہ کر سکے تو مہربانی ہوگی اس سلسلے میں. خاص طور پر مادیت پرستی کے حوالے سے ان کے واضح و نصیحت جو ہے وہ بہت اہم تھی. بہت بہت شکریہ جی. جی میر صاحب اجازت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب کریں بات. جی اکرم الوری صاحب نے بڑی ہی خوبصورت تبصرہ فرمایا، اور ان کی ملاقات بھی حضرت سے رہی. تو بیسیکلی حضرت جو مادیت کو ختم کرنے کے لیے ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ وہ ذکر کے ساتھ بہت زیادہ کام لیتے تھے، اور وہ خود کہتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی پایا، اور میں علاج بھی اگر کسی کا کرتا ہوں باطنی امراض کا تو اللہ کے ذکر سے ہی کرتا ہوں. اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کا ذکر جو ہے، میں نے جتنی قرآن اور حدیث میں جو اس کے حوالے سے فضائل یا اثرات موجود ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہیں. اور وہ تو خیر بڑی شخصیت تھے، ہم نے اپنی نظروں سے بھی، اپنی گناہگار آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ ان کی محفل میں اللہ کے ذکر کرتے ہوئے ایسی کیفیات طاری ہو جاتی تھی کہ بڑے بڑے لوگ جو بڑے بے چین ہوتے تھے باہر، لیکن اس وقت ان کو قرار اور سکون آ جاتا تھا. اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ادھر ہی بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے تھے. تو اکثر ان کے حوالے سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں یورپ وغیرہ کے دوروں میں جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شراب کے نشے میں تھے، لیکن جب ہم نے ان کو اللہ کے ذکر کی مے پلائی تو نہ صرف انہوں نے شراب سے توبہ کر لی بلکہ اللہ کے ذکر سے ہی مستغرق ہو گئے. اور پھر ایک واقعہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ امریکہ میں ہمارے ایک مرید نے ایک چرچ خریدا، اور اس چرچ کو خرید کر مسجد بنا دیا، اور میں نے اس مسجد کا افتتاح کیا. تو وہ اس وقت کہنے لگے کہ وہاں کا جو چرچ کا پادری تھا وہ مجھے ملنے آیا، اور اس نے آ کے مبارکباد دی کہ پیر صاحب شکر ہے کہ ہمارا جو چرچ ہے یہ مسجد میں تبدیل ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے بڑی حیرت سے اس سے پوچھا کہ آپ جی کہ آپ کا تو چرچ گیا مسجد میں تبدیل ہو گیا تو آپ کو غمگین ہونا چاہیے تھا. تو اس نے کہا جی کہ امریکہ میں مادیت اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب چرچ جو ہے یہ شراب خانوں اور کلبوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو ایک چرچ جو ہے وہ عبادت گاہ سے عبادت گاہ میں ہی تبدیل ہو گیا. یعنی ایسے وہ آنکھوں دیکھے حالات بتاتے تھے یورپ کے کہ باقی مذاہب اس انداز کے ساتھ زوال پذیر ہیں، لیکن اسلام کی طرف لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں. پھر اسلامی دنیا کے حوالے سے بھی وہ بڑے ایسی باتیں بتایا کرتے تھے، کیونکہ وہ دنیا میں اکثر سفر کیا کرتے. تو کہتے ہیں کہ ترکی میں یہ طیب اردوان کی ابھی حکومت نہیں تھی، وہ پرانی حکومتیں تھی. تو کہتے ہیں کہ میں گیا تو کمال اتا ترک کی قبر پہ ہمارا ڈیلیگیشن وہاں گائیڈ میں لے کے گیا. تو کہتے ہیں کمال اتا ترک کی قبر پہ جاتے اس نے کہا جی کہ پیر صاحب آپ اپنی جو سر سے پگڑی اتار دیں، کیونکہ یہاں کا ڈسپلن یہ ہے کہ اس کی قبر پہ ٹوپی پہن کے یا سر ڈھانپ کے آپ نہیں جا سکتے.
تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اس سے معذرت کر لی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے وہ کمال اتا ترک کی قبر پہ جانے کے لیے ترک نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں وہاں پہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ وہ ترکی ہے جو اسلام کی ایک مرکز ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا صدیاں, اور اتا ترک نے اس کا کیا حال کر دیا. لیکن آج جب طیب اردوان آیا تو پیر صاحب بڑے خوش تھے, وہ کہتے تھے کہ اس نے بڑی وہاں پہ تبدیلیاں کی ہیں. پھر مصر کے حوالے سے انہوں نے ایک دفعہ واقعہ بیان کیا کہ مصر کی ایک مسجد میں گیا نماز کے لیے, تو کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا کہ وہاں کے جو مولوی صاحب جماعت کروا رہے تھے, امام صاحب, وہ جبہ دستار اور پوری داڑھی, اور میں خوش ہو گیا کہ چلے کہ بڑے بازوق انسان لگ رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب سلام پھیرنے کے بعد میں نے دیکھا تو انہوں نے اپنا جبہ بھی وہاں اتارا, اپنی داڑھی بھی ہاتھ سے اتار دی, پگڑی بھی اپنی اتار دی, اور اندر سے کوٹ پینٹ ٹائی میں ملبوس اور کلین شیو انسان تھا. تو کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ چلو کلین شیو ہو تو اسی طرح ہی نماز پڑھا لو, لیکن نماز پڑھانے کے لیے اس نے بناوٹی داڑھی کا استعمال کیا. تو کہتے ہیں اس بات سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. ان کے سفر کے چیدہ کچھ واقعات ہیں جو مجھے یاد تھے, تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس انداز کے ساتھ. تو باقی مغرب کے حوالے سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں مغرب میں جاتا ہوں تو وہاں جتنے بھی ایشین لوگ ہیں, پاکستانی, ہندوستانی, وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب دعا کریں کہ ہم جلد واپس پاکستان آ جائیں. تو کہتے ہیں پاکستان میں لوگ دعا کرواتے ہیں کہ پیر صاحب دعا کریں ہم امریکہ چلے جائیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے, نہ امریکہ میں ہے نہ پاکستان میں ہے, سکون تو اللہ کی یاد میں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے ذکر میں ہے تو وہ دنیا کی جس جگہ میں بھی ہے وہ سکون میں ہے, اور جو ذکر سے خالی ہے تو وہ ادھر سے کہتا ہے کہ وہاں چلا جاؤں شاید وہاں کچھ تبدیلی آ جائے, وہاں سے وہ کہتا ہے کہ ادھر آ جاؤں تو ادھر تبدیلی آ جائے. اللہ کے ذکر سے ان کو اس حد تک محبت تھی کہ جنرل ضیاء الحق نے علماء و مشائخ کنونشن کروایا, تو اس میں سب نے تقاریر کی. تو پیر صاحب نے وہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ضیاء الحق صاحب بھی اللہ کا ذکر جہر کے ساتھ ہمارے ساتھ کریں, اور ہم سب بھی اللہ کا ذکر کریں, تاکہ اس پارلیمان میں, اس کنونشن میں اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول ہو. تو وہاں پہ بھی ضیاء الحق صاحب نے بھی جہر کے ساتھ ذکر کیا اور انہوں نے ذکر کروایا. یعنی ذکر کے ساتھ ان کو ایک خاص شغف تھا, خاص محبت تھی, اور ذکر کے ذریعے ہی وہ اپنی جو روحانی دنیا ہے اس کو وہ تازہ کیا کرتے تھے اور لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے. مزید اگر کوئی بات یاد آ گئی تو میں مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا کروں گا. آگے کوئی اور سوال یا بات کرنا چاہے تو کریں. محمد اکرم الوی صاحب اپنا مائک بند کر دیجئے, ڈسٹربنس ہو رہی ہے. آگے نام آ رہا ہے صبیہ بانو صاحبہ کا, میں ان سے درخواست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارا جو یہ گروپ ہے یہ عرفان و تصوف کی جمالیات کو واضح کرنے میں لگا ہوا ہے, اور اس کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں, اور جو لوگوں نے ایسا تاثر قائم کر دیا صوفیوں کے بارے میں کہ طرح طرح کی کہانیاں من گھڑت اور مبالغہ آمیزی اور کرامت و کشف و کرامات پر زور کی وجہ سے اس کو حقیقت سے دور کر دیا. تو لیکن الحمدللہ کہ یہ جو قلم کارواں کا گروپ ہے, اب اس نے یہ شروع کیا ہے تصوف کے حوالے سے جمعرات کے دن, تو اس سے ایک تو یہ بات ہے کہ صحیح خد و خال نمایاں ہمارے سامنے ہو رہے ہیں عرفان و تصوف کے, اور اس کے حوالے سے جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو صحیح معنوں میں صاحبان عرفان ہیں, جو صحیح معنوں میں صوفی ہیں, اب یہ الفاظ ٹھیک ہے, الفاظ کے حوالے سے کچھ بھی کہہ لیجئے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں معاشرے کی بھیڑ میں ملے جلے رہتے ہیں, کوئی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اور کوئی اپنا کوئی جھنڈا نہیں اٹھاتے یا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ ان صاحبان کو اللہ تعالیٰ نمایاں کر دیتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ بھیڑ میں بھی ان کے چہرے چاند کی طرح سے چمکتے ہیں, روشن رہتے ہیں, اور وہ پہچانے جاتے ہیں اپنی باتوں سے, اپنے جملوں سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, چلنے پھرنے سے, اپنی باڈی لینگویج سے پہچانے جاتے ہیں. اور یقیناً جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ یورپ کی مادیت پسندی, مادیت پرستی نے جتنی روحوں کو زخمی کر دیا ہے, روح کی دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, وہ
اس کا مرہم بھی انہی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ مرہم کے ذریعے سے ان کی روحوں کو شاد و آباد رکھتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی بڑا خوبصورت واقعہ بتایا کہ وہ پادری جو تھا وہ خوش ہوا اس بات پہ کہ کم از کم یہ مسجد عبادت گاہ میں یہ چرچ تبدیل ہوگا، جبکہ وہاں کے حالات اس قدر دگرگوں ہو چکے ہیں کہ وہاں جو ذکر ہوا وہ آپ جانتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ذکر کے حوالے سے جو بڑی خوبصورت بات ہے کہ ذکر جو ہے وہ سمجھیں کہ روح کی غذا ہے، اور ذکر اور تسبیح اور حمد الہی یہ فرشتوں کی غذا ہے. اور جب انسان ذکر کرتا ہے تو وسوسوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، مادیت پرستی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، اس کے اندر روح جگمگاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ظاہر اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے. اور قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر تنہائی میں کرو گے میں تمہارا ذکر محفل میں کروں گا، تم میرا ذکر انسانوں میں کرو گے میں تمہارا ذکر فرشتوں میں کروں گا. تو یہ ذکر کی خوبصورتی تو اہل عرفان اور صوفی حضرات ہی کے دم سے نمایاں ہے اور انہی کے دم سے جاری و ساری ہے. جزاک اللہ. تھینک یو. جی بیر صاحب آپ کا مائک آن نہیں ہے، آواز سن پا رہے ہیں؟ اگر مزید کوئی بات کرنا چاہیں. جی بیر صاحب آگے. میں سنبویا بانو صاحب کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ ان کی گفتگو، ان کا تبصرہ ہمیشہ ماشاءاللہ معیاری ہوتا ہے. آج انہوں نے بڑی بہترین گفتگو کی. اور ڈاکٹر محمد امان اللہ خان صاحب نے صدارتی خطبہ دینا ہے، اس لیے میں انہیں نہیں پکار رہا. اور میں اب دعوت دے رہا ہوں شائستہ زاہد صاحبہ سے. شائستہ زاہد صاحبہ آپ اپنی گفتگو رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی، جو بھی میں نے جو ہے اس میں حصہ سنا ہے بہت ہی خوبصورت. اللہ کریم ہم سب کو اپنے ذکر سے محبت نصیب فرمائی. بے حد شکریہ. سلامت رہیے. ماشاءاللہ. تو اب سب حضرات کا نام میں پکار چکا، تو میں پھر ڈاکٹر یاسر حسین ستیش صاحب سے ہی درخواست کروں گا کہ جیسے انہوں نے مختلف حالات بتائے، انہیں جو اور کچھ یاد آ رہا ہے ان بزرگ سے متعلق وہ بیان کر دے، تاکہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے تو یہ وقت اچھی باتوں میں کنزیوم ہو جائے. جی ایسے ہے کہ جس طرح سبیہ ڈاکٹر سبیہ بانو صاحبہ نے، ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے. اور حقیقت بات ہے کہ پیر صاحب کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ وہ کرامات سے دور بھاگتے تھے. جس طرح مریدین ہوتے ہیں، کسی بھی بندے کے جب شاگرد ہوتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ اٹھاتے ہیں بہت زیادہ، تو کچھ واقعات ایسے ہو جاتے تو وہ سختی سے اس کو منع کیا کرتے تھے. جس طرح ایک دو واقعات ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 2005 کا جب یہ طوفانی زلزلہ ہوا تھا تو ایک لڑکا ہے تو اس نے آ کے نا کرامت والے انداز سے کہا جی کہ میں نے آپ کی کوئی تصویر بنائی ہوئی تھی تو تصویر صاف کر رہا تھا، تو جب زلزلہ آیا تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا کیونکہ میں آپ کی تصویر صاف کر رہا تھا. تو پیر صاحب نے اس کو کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں تصویر بنانے کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن کسی کی بھی جو تصویر ہے اس کا تقدس منع کیا گیا ہے. چاہے وہ کوئی پیر ہو، استاد ہو، کسی کی تصویر کا آپ ادب نہیں کر سکتے، تعظیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے شرک کی طرف قومیں گئی ہیں. تو یہ آپ کو شیطان نے گمراہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو زلزلہ محسوس نہیں ہوا، ورنہ اس میں کوئی کرامت والی بات نہیں ہے. اپنی اصلاح کیجئے کہ اس میں میری تصویر کا میرا کوئی کمال نہیں ہے، تصویر کی تعظیم نہیں ہے. تعظیم صرف زندہ شخصیت کی اگر کسی انداز کے ساتھ آپ ادب احترام کرتے ہیں تو جائز ہے، باقی تصویر سے لوگ جو ہے وہ شرک کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بات میں نے سنی اور مجھے یقیناً ایک اچھی لگی. یعنی ایسا ہوا کہ ایسے صوفیاء بھی موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے یہ لوگ دنیا میں پائے جا رہے ہیں. پھر ایک بات کا انہوں نے تذکرہ کیا، ایک نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ 12 دن رہا وہاں، یعنی کہ بغداد شریف میں رہا. تو اکثر رات کا جو سٹے تھا ہمارا وہاں بغداد میں ہی ہوتا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت میں بھی حاضر ہوا، تو وہاں پہ مجھے روحانی طور پہ
یہ بات ایک نجی محفل میں انہوں نے کہی، وہ اعلانیہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت یہ کی بات ہے کہ جب ابھی یہ طالبان کی حکومت ختم کرنے کے لیے امریکہ آیا ہوا تھا پہلی دفعہ، یہ 2000 کی بات ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ وہاں پہ جب میں 90s میں گیا تو وہاں پہ مجھے اشارہ یہ ہوا تھا کہ انڈیا جو ہے یہ افغانستان کے راستے پاکستان کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں دو سوچوں میں مبتلا ہو گیا، ایک یہ کہ میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں، مجھے یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، اور دوسرا وہ کہنے لگے کہ اس وقت افغان میں طالبان حکومت تھی اور طالبان ہمارے لیے یعنی بڑے اچھے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہوگا۔ تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے اندازہ یہ لگایا کہ شاید ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ صوفیاء کو بھی عملی سیاست سے دور نہیں رہنا چاہیے اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے کام بھی کرنا چاہیے، اور شاید دعا کے لیے کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے وطن کے لیے ہر وقت دعا کیا کریں۔ اور بعد میں جب یہ وہاں سے طالبان کی حکومت ختم ہوئی اور قذافی صاحب اپنا دوسرا جو حامد کرزائی آیا، اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے کتنے قونصلیٹ خانے کھل گئے، اور وہاں سے انڈیا نے بلوچستان اور ادھر بڑی تخریب کاریاں پھیلائی ہمارے KPK میں دہشت گردی کی، تو پیر صاحب کہنے لگے کہ میں اپنی کوئی وہ روحانی دنیا کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن یہ بزرگوں کی عنایتیں ہیں کہ مجھے بہت عرصہ پہلے وہاں پہ یہ بات بتائی گئی تھی روحانی طور پہ کہ ایسا ہونے والا ہے، اور لیکن پھر وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے، یہ مشکل وقت تو ضرور آئیں گے لیکن یہ ختم ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنے گا۔ یہ ایک ان سے نہیں، بارہا مختلف روحانی دنیا کے باقی لوگوں نے بھی کئی دفعہ یہ کہا کہ پاکستان کے بارے میں یہ بات ہے کہ پاکستان اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنے گا۔ پھر وہ سینٹرل ایشیا کی یہ ریاستوں میں جاتے، ازبکستان، آذربائیجان اور یہ جو جتنی بھی نون والی ریاستیں ہیں، تو واپس آ کے بتاتے کہ مجھے وہاں جا کے اپنے صوفیاء پہ رشک ہوتا ہے کہ جنہوں نے روسی سامراج کا 200 سال تک مقابلہ کیا، اور جب قرآن بھی جلا دیا گیا، نماز پہ پابندی رہی، تو اسلامی شاعر سامنے سے تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن باطنی طور پہ وہ صرف مراقبے کے ذریعے انہوں نے اسلام زندہ رکھا، یعنی 200 سال تک یا 150 سال تک وہ صرف مراقبے کا اسلام تھا کہ لوگ رات کو تصور کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ زبان سے پابندی تھی، اور نماز کا اگر نشان پاؤں پہ پڑا ہوتا یا ماتھے پہ کوئی ایسا نشان ہوتا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں صوفیاء نے کتنی محنت کی کہ وہاں اسلام کو بچا لیا۔ جب یہ افغان وار کے بعد یہ ریاستیں آزاد ہو گئی رشیا سے، تو وہاں کے سارے مسلمان ہم سے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ صوفی کو یہ ایک تربیت دی جاتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں تو آپ نے جو اسلام ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، چاہے وہ دل کے اندر ہی ہو۔ پھر ہندوستان کے دورے کا ایک واقعہ بتاتے، کہتے میں ہندوستان میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ جا رہا تھا، تو ہم پاکستانی ڈیلیگیشن کی میں قیادت کر رہا تھا، تو کہتے ہیں میں نے دوستوں کو کہا کہ پیدل جو راستہ ہے مزار تک، یہاں ذکر جہر کریں، لا الہ الا اللہ کا اونچی آواز کے ساتھ ذکر کریں۔ کہتے ہیں ہم پاکستانی 25-30 تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ شرک کی معاشرہ بن چکا ہے، اب تو یہاں مسلمان کم رہ گئے، تو کیوں نہ توحید کو بلند کیا جائے۔ تو کہتے ہیں وہاں زیادہ تر دکانیں جو تھیں نا وہ سکھوں کی تھی، کوئی چادریں بیچ رہا تھا، کوئی چھوارے بیچ رہا تھا مزار کے باہر۔ تو کہتے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وائے اسی تو 25 سال تو بعد آئی مسلیاں دا کلمہ سنیا، یعنی وہاں پہ ایسے حالات بن چکے تھے کہ مزاروں پہ پوجا پاٹ تو ہو رہی تھی لیکن ذکر کی چیزوں سے وہ دور ہو چکے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہاں کی گلیوں میں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کروایا، اور اس سے میں نے دیکھا کہ ایک کیفیت تھی، ایک نورانیت طاری ہوتی ہے اس زمین کے اندر، جو زمین شرک کے اس گناہوں سے ایک لبریز ہو چکی تھی، کیونکہ ہندوستان شرک کا اڈا بن چکا ہے۔ مسلمانوں کے آنے کے بعد مسلمان وہاں اس انداز کے ساتھ شاید ذکر بلند نہیں کر سکتے۔ پھر وہ صوفیانہ کلام کے حوالے سے انہوں نے مشرقی پنجاب کے کسی کالج کا ذکر کیا کہ دیال سنگھ کالج ہے انڈیا میں، ایک غالباً میں نام نہیں بھول رہا، تو یہ دیال سنگھ کالج کا انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ ہمیں بلایا گیا، تو میرے ساتھ ایک آدمی تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو پنجابی کا کوئی کلام سنایا جائے، سلطان بہو کا یا کوئی اس طرح کا کلام، وارث شاہ کا، مجھے یاد نہیں کس صوفی بزرگ کا وہ بات کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے مجھے ایک عالم دین نے کہا کہ جی یہاں قرآن کی تلاوت سنائی جائے، تو میں نے اس کو کہا کہ پہلے اس کو پنجابی کا کلام سنایا جائے، کیونکہ سکھوں کو پنجابی آتی ہے، جب یہ صوفی کا کلام سن لے گا تو اس کا دل تھوڑا نرم ہو جائے گا، پھر اس کو ہم قرآن کی طرف لے کے آئیں گے۔ کہتے ہیں واللہ
یہ اللہ کے ذکر کی برکت تھی یا بزرگوں کی توجہات تھی کہ ہم نے جب وہ عارفانہ کلام اس کو سنایا تو سکھ جھومنے لگ گیا، اور محفل کے بعد اس نے کہا جی کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، جس بزرگ کا یہ کلام ہے وہ بزرگ کتنا عظیم ہوا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ صوفیانہ کلام میں بھی اپنے معرفت دیکھی، اور جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو قرآن سکھایا اور وہ بعد میں ایک پریکٹیکل اچھا مسلمان ہو گیا۔ باقی بھی انہوں نے یہ غیر مسلم جو مسلمان کیے تھے ان کا ریکارڈ اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ملا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ وہاں جب میں جاتا ہوں اگلے سال تو وہ لوگ ہم سے زیادہ پریکٹس میں بہترین مسلمان ہوتے ہیں، شاید وہ باقی دنیا کی خواہشات کر کے آئے ہوتے ہیں اس لیے وہ اسلام پہ زیادہ عمل کرتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر منافقت نہیں ہوتی، وہ تحقیق کر کے آتے ہیں اور جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر بڑی ہی ایک استقامت کے ساتھ اسلام پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی کے چند واقعات ہیں جو میری ذہن میں آئے اور میں نے دوبارہ آپ کے سامنے شیئر کیے۔ جی جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے جو بات کی تصویر کے بارے میں ان کے متعلق اور انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، تو مجھے سمیہ بانو صاحبہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ یہ جو کرامات ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، اور مزید انہوں نے اس کا یہ بھی کہا تھا کہ یہ گنگا تجربہ ہے۔ تو میں سمیہ بانو صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ اس پہ ذرا تفصیل ڈال کے ہمارے علم میں مزید اضافہ کر دیں، جو گنگا تجربہ وہ کہا کرتی ہیں۔ جی تھینک یو، آپ نے مجھے پھر موقع دیا، شکریہ۔ تو گونگا تجربہ اس لیے ہے کہ دنیا کی کوئی زبان بھی عشق حقیقی اور الہی معاملات کو مکمل کما حق طریقے سے بیان نہیں کر سکتی۔ عربی زبان انتہائی بلیغ ہے اور انتہائی وسیع ہے، تو قرآن حکیم جو عربی زبان میں نازل ہوا وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ یوسف میں فرمایا کہ قرآن عربی میں نازل ہوا کہ عربی زبان کے ظرف میں بہت زیادہ وسعت ہے کہ وہ معاملات جو بیان کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے، اور وہ تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتا، اور وہ تمہارے تصور میں نہیں آ سکتا، اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ تم جہاں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ ایک طرح سے گونگا تجربہ اس طرح ہے کہ اب میں اگر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوں تو میں تو نہیں بیان کر سکتی اپنے منہ سے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں نہ دیکھ پا رہی ہوں، نہ میں چھو پا رہی ہوں، نہ سن پا رہی ہوں، حواس خمسہ سے تو میں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو اور صوفیوں کو انتہائی مشکل پیش آتی ہے اپنی واردات قلبی کا اظہار کرنے کے لیے، اسی لیے جو انہوں نے اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ کچھ اتنی مشکل اصطلاحات ہیں کہ عام لوگوں کی تو اوپر سے گزر جاتی ہیں، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، جیسے زلف و رخسار ہے، یا تل ہے، یا قبض و بسط ہے، یا جام ہے، یا میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام طور پہ بظاہر جو حسن و جمال کی باتیں ہیں، یہ شراب و صبو کی باتیں ہیں، یہ سب وہ باتیں ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ یہ صوفیوں نے اصطلاحات اپنے لیے استعمال کرنی شروع کی، کیونکہ ہر علم کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ اس علم کی وضاحت کے لیے خاص قسم کی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، ان کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ اسی طرح گونگا تجربہ اس طرح ہے کہ ان کی جو اپنی اصطلاحات ہیں، اور اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک کتاب ہے سر دل براں، میرے پاس ہے وہ کتاب، لیکن وہ اس کتاب کا سمجھنا بھی بذات خود بہت مشکل ہے کہ اس میں ان اصطلاحات پر گفتگو کی گئی ہے کہ جن کے ذریعے سے صوفیہ اپنی واردات قلبی کا اظہار کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے لیے بالکل آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ تو وہ لالا و گل کی خاموشی سے انسان کلام پیدا کرنے کے قابل اگر ہو جاتا ہے تو آپ وہ سمجھیں کہ پھر وہ ان کی واردات قلبی اور ان کے اوپر جو گزرتی ہیں کیفیات، حال ہے، مقال ہے، قبض ہے، بسط ہے، اور کس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، وہ سب پھر کچھ نہ کچھ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ، تھینک یو۔ شکریہ سمیہ بانو صاحبہ۔ اب یہ ایک دو ساتھی نئے شامل ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ سنا ہے اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تمہارے پاس وقت ہے۔ امجد حیات صاحب، ڈاکٹر امجد حیات صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کوئی ان پٹ دیں۔ ڈاکٹر امجد حیات صاحب، آپ تک میری بات آواز پہنچ رہی ہے جناب؟ تو شاید بات نہیں بن رہی۔
میں پھر درخواست کر رہا ہوں جناب محترم ڈاکٹر محمد امان اللہ خان صاحب سے کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو کہ سورۃ النساء کا حصہ ہے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی انعام کیا ہے. دیکھیے سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگ جب یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا. اور قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے یفسر القرآن بعضہ بعضا، قرآن مجید خود بعض میں سے اپنے بعض کی تفسیر کیا کرتا ہے. اسی آیت کے ضمن میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی یہ اتاری اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہاں پر انسانوں کے خاص طور پر مومنین کے 4 درجے ذکر کیے ہیں. ان میں پہلا انبیاء کرام علیہ السلام کے ہے جو کہ اب ناپید ہے اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب رشد و ہدایت کے جو ذرائع ہیں وہ باقی 3 درجے بچتے ہیں الصدیقین والشہداء اور صالحین. 18واں پارہ ہے سورۃ المومنون میں بالکل آغاز میں رب العزت مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اگر ہم اس سورہ مبارکہ کا بالکل آغاز ہی ہم دیکھیں رب العالمین نے مومنین کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں ان کا اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنا، اپنی زکوٰۃ ادا کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور دیگر کئی ساری خصوصیات ذکر کی ہیں جن کے سبب اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ منازل عطا کریں گے. قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ جو کئی مقامات کے اوپر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے اور نیک اعمال کیے لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں ان کے لیے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. تو کئی جگہ پہ ذکر ہوا. تو جو ہماری آج کی گفتگو تھی ہم ان بزرگوں محترم و مکرم ہستی کو بھی کچھ اسی ضمن اگر ہم دیکھ لیں جیسے کہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں تو مومنین دراصل وہ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اور جب ہدایت یافتہ لوگ آپ کے پاس ہوں تو ضروری ہے کہ ہمیں ان کی تابعداری ان کی پیروی جو ہے وہ کی جانی چاہیے تاکہ ان کی قربت سے کچھ وہ حقائق ہمیں بھی مل جائے رب العزت نے ان کو پر منکشف کیے ہیں جن کا انکشاف ان کو عطا کر دیا ہے. تو آج اس دور میں بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو استقامت دینی ہے رشد و ہدایت لینی ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلا بمبا قرآن مجید ہے اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ بارک وسلم ہے اور اس پر صحابہ کرام کا عمل ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے ماخوذ ہمارے ائمہ کرام کا علم ہے جو انہوں نے وہاں سے لیا اور پھر چلتے چلتے ہی ہم تک یہ پہنچا ہے. تو اگر انہیں صفات کو اگر ہم اپنے اندر بھی پیدا کر لیں تو صوفیاء کرام کیا سب سے اولین درجہ تزکیہ نفس ہے جسے اقبال نے خودی کا نام دیا ہے. من کان عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے دراصل اپنے رب کو پہچان لیا. تو رب العالمین کی پہچان کا واحد ذریعہ
جو ہے وہ اپنی ذات کا تزکیہ ہے, اپنی ذات کی پہچان ہے. اور اگر انسان اپنی ذات کی پہچان کر لے تو رب العزت وہ مقام عطا کرتی ہے کہ اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا چلنا پھرنا, جس طرح حدیث شریف میں بھی آتا ہے, رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, وہ کچھ کام کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ چلتا ہے تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. وہ جو احکامات جو کام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جب جو رستے کھول دیتے ہیں. تو اس دور میں بھی ہمارے لیے جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم جو ہے وہ بھی ہمیں اس شخص سے ہی حاصل ہو سکتی ہے, اس شخصیت سے حاصل ہو سکتی ہے جو شخصیت صرف ایمان میں نہیں بلکہ عملی شکل میں بھی ہمارے سامنے موجود ہو, جس کا ایک ایک لمحہ, جس کا ایک ایک سانس, جس کا ایک ایک جو ہے وہ سیکنڈز رب العزت کی پیروی میں اور اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں گزرے. ایسی شخصیات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو ہمیں بھی کم از کم اپنے اندر اس ذکر و فکر کی مجلس کے صدر سے اپنے اندر جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کہتا ہے افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا تم لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے یا تمہارے دل پر کفر پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید میں غور اسی صورت میں ہو سکتا ہے جس کے لیے کامل پیر, کامل شخصیت یا کامل استاد کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو انتہائی شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ محفل عطا کی اور کم از کم ہمیں کسی ایسی شخصیت کا تذکرہ سننے کو ملا جن کے ہاں کامل ایمان اور کامل عمل موجود تھا. اللہ تعالیٰ ان کا درجات بلند فرمائے اور سب کے لیے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کم از کم اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کر لے جس کا ذکر اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں کیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اور ہمیں اس ایسا بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے جو صفات اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں سورۃ المومنون میں مومنین کی صفات نقل کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنا دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ. شکریہ ڈاکٹر محمد امان اللہ خان صاحب, آپ نے بہت بہترین صدارتی خطبہ عطا فرمایا. اب آج کے ذکر و فکر کے منتظم ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ناظرین کا شکریہ ادا فرما دیں. جی سب حضرات و خواتین کا بہت بہت شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے اور ہمارے ٹوٹی پھوٹی جو باتیں تھیں ان کو آپ نے سماعت فرمایا اور اس پہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. جتنے لوگوں نے تبصرے کیے, سوال جواب کیے, اللہ سب کی زندگیوں میں رحمتوں اور برکتوں کا خاص نزول فرمائیے. ڈاکٹر امان اللہ خان صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا ہوا, کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہاں بیان کروانا چاہتا ہوں کہ کل حلقہ جو ہے وہ تحقیق و تعلم ہے, اس کو بھی ذرا بتا دیں. جی کل ہے یا پرسوں ہے؟ کل جمعہ ہے, کل ہے جی. اچھا کل ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اور سیٹرڈے کو شہری کا سیشن ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. ہمارے آن لائن جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں اس میں سب آپ کے پاس میسیجز آتے ہیں تو ضرور شرکت فرمایا کریں. جی تو آج کے پروگرام کو سمیٹتے ہیں. اللہ ہم سب کی زندگیوں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.